دوستو، آج ہم آپ کو کعبہ شریف کے فضائل اور مقام ابراہیم کے فضائل کے بارے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ کعبہ شریف کے فضائل۔ پہلے نمبر پر کعبہ شریف کے فضائل بیان ہوئے اور اس کی دو خصوصیات بیان ہوئی۔ نمبر 1، کعبہ شریف لوگوں کے لیے مرجو یعنی لوٹنے کا مقام ہے۔ نمبر 2، کعبہ شریف امن کی جگہ ہے۔ کعبہ شریف کی طرف دل مائل ہے۔ مشہور مفسر لکھتے ہیں، اس مقام پر سارے جہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جو ایک بار وہاں آتا ہے وہ بار بار آنا چاہتا ہے۔ راستے کی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو جاتا ہے اور اپنی آخری عمر میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اللہ کرنے کے لیے کعبہ معظم جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انبیاء کرام جن کی قوموں پر عذاب آیا، وہ اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد عموماً یہاں تشریف لے آتے اور آخر تک یہیں تشریف فرماتے۔ ہر جگہ سے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح کوئی مسلمان کہیں بھی ہو، کہیں بھی مرے، قبر میں اس کا منہ کعبہ شریف ہی کی طرف کرتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کعبہ شریف یعنی عظیم زیارت گاہ اور لوگوں کے پلٹنے کا مقام ہے۔ اونٹ نے طواف کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کعبہ شریف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب سے کعبہ شریف بنایا گیا تب سے آج تک کبھی طواف کرنے والوں سے خالی نہیں ہوا۔ ہر وقت انسان و جن یا فرشتے اس کا طواف کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف پر حملہ کیا، یاد رکھیں کعبہ شریف پر حملہ کرنے والا حجاج بن یوسف تھا، اس روز عین حرم پاک میں طواف کی جگہ پر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ یعنی جب حجاج بن یوسف اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کے جلال نے اس طرح اپنا جلال دکھایا کہ آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ جس لشکر کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا، جن ہاتھیوں کو ساتھ لے کے آیا تھا، وہ ایک پتھر لگنے سے آر پار ہو جاتا تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ کوئی بھی انسان طواف کرتا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر خدائے قدوس کی شان دیکھیے، اس وقت بھی ایک اونٹ جھومتا ہوا کعبہ شریف کے طواف میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر! کعبہ شریف کی کیسی نرالی شان ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کے دل میں اس کی طرف محبت مائل کر دیے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ پیسہ خرچ کر کے سفر کی مشکلات اٹھا کر یہاں تک آتے ہیں اور طواف کعبہ کی سعادت پاتے ہیں، اور کتنے بیچارے وہ ہیں جو حاضر نہیں ہو پاتے مگر کعبہ شریف کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی؟ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسے سبب یا الہی۔ بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے کب یا الہی؟ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، کعبہ شریف مقام امن ہے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ شریف کی دوسری اہم خصوصیات یہ ہے کہ اللہ پاک نے کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد حرم پاک کو مقام امن بنایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ کعبہ شریف میں داخل ہو جائے اس کے امن میں آنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو خوش نصیب نیکی کی نیت سے حج و عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے حرم پاک میں پہنچا ہے وہ روز قیامت عذاب سے امن رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو حرم پاک میں آ جاتا ہے اسے نیکیاں ملتی ہیں، اس کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرتے چلیں جس میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آگ نے بالکل بھی اثر نہ کیا جسم پر۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعدون خولانی کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی، مگر حیرت کی بات تھی کہ رات گئے تک اس کا جسم آگ میں رہا، اس کے باوجود اس پر آگ نے کوئی اثر نہ کیا، یہاں تک کہ اس کا سفید رنگ آگ میں جلنے کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اس بزرگان دین نے یہ بات سن کر، اس سعدون خولانی نے یہ بات سن کر کہا، اس مرنے والے شخص نے 3 حج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے بتایا ہاں اس نے 3 حج کیے تھے۔ اس پر سعدون خولانی نے کہا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ ایک حج کرے اس نے اپنے فرض ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرض پیش کیا، اور جس نے 3 حج کیے اللہ پاک اس کے جسم اور جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ کے گھر کی کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ آگے چلتے ہیں، مقام ابراہیم کے فضائل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ میں دوسری اہم بات جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ مقام ابراہیم کی عظمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ بخاری و مسلم وغیرہ حدیث پاک کی معتبر کتابوں میں روایت ہے کہ آیت کریمہ کا یہ حصہ حضرت عمر فاروق کی موافقت میں نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت کو لے کر گئے۔ ایک جگہ جا کر فرمایا، اے عمر یہ مقام ابراہیم ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم اسے اپنا مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا لیں؟ فرمایا ابھی اس کا حکم نہیں آیا۔ فرماتے ہیں ابھی شام نہ ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی اور فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ سبحان اللہ، یہ ہے مزاج اسلام۔ یہاں پر پہلے تو فاروق اعظم کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیں۔ آپ نے بھی ایک رائے پیش کی، اللہ پاک نے آپ کی رائے کے موافق قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک آیت کریمہ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی کل 20 یا اس سے بھی زیادہ آیت ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے موافق نازل ہوئیں۔ انہی کو موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے۔ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب دیواریں سر سے اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایسے پتھر لانے کا فرمایا جس پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کر سکیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام قریبی موجود دنیا کے پہلے پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور ابو قبیس میں موجود 2 مبارک پتھر دکھائے۔ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آئے تھے۔
لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے انہیں اس پہاڑ میں چھپا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر خانے میں کعبہ میں لگانے اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنے کی عرض کی۔ چنانچہ جس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا اسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور جس پتھر پر کھڑا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیراتی کام کیا اسے مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ سے تقریباً 13 میٹر دور مشرق کی جانب جلوہ فرما ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب تک موجود ہیں۔ پتھر میں ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے، جبکہ ایک قدم کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی 9 سینٹی میٹر ہے۔ خوش نصیب آج بھی اس مبارک پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ مبارک پتھر کو 3 بار سعادت ملی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے شہزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کیا، ایک پتھر لا کر رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے۔ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، تب تعمیرات کام شروع کرنے کے لیے آپ اس پتھر پر چڑھے۔ اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر مکمل فرما چکے تو رب کریم نے فرمایا، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مبارک پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، اور جس نے زیادہ بار لبیک کہا وہ زیادہ حج کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مبارک پتھر یعنی مقام ابراہیم کو بطور قبلہ کعبہ شریف کے قریب رکھا۔ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اس مبارک پتھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ کا سننا اور میرا بولنا قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان غفاری کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔